اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی یہ قوم اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سمندر کے پھٹنے کا معجزہ دیکھ چکے تھے اور اپنے سب سے بڑے دشمن کو اس کی قوم کے ساتھ غرق ہوتا دیکھ چکے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا بے پناہ شکر ادا کرتے، جو احکامات ملتے خوشی سے قبول کرتے اور اللہ کی فرما بردار قوم بن کر دکھاتے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے۔ مگر چونکہ یہ غلام قوم تھی اور فرعونیوں کے زیر اثر تھی، اس لیے جب ذرا آگے بڑھے تو انہیں ایک قبیلہ نظر آیا جو مختلف بتوں کی پرستش کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل کو یہ طریقہ پسند آ گیا، کہنے لگے، اے موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں آپ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیں، کیونکہ اللہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، تو ہم بھی بت کو دیکھ کر عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم بڑے جاہل ہو، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ان کو یاد دلایا کہ ابھی تو اللہ نے تمہارے سامنے فرعون کو غرق کر دیا، تمہیں ابھی تک عقل نہ آئی، تم ان بے جان ذلیل پتھروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتار دیا، بس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا، واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں تباہ کیا جائے گا، ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ان کا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بت پرست تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ بت گائے کے شکل کے تھے۔ شیطان نے انسان کے دل و دماغ کو اتنا معوف کر دیا ہے کہ وہ ایک بے زبان جانور کو ہی اپنا معبود بنا بیٹھے۔ بے وقوفی کی انتہا اور انسانیت کی تذلیل ہے، جبکہ اللہ نے ہر چیز کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے تاکہ اس کی عبادت نہ کہ اس کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ گائے کو معبود ماننا اس زمانے کے ساتھ ساتھ آج کے زمانے میں بھی لوگ گائے کی پوجا کرتے ہیں اور اسے مقدس سمجھتے ہیں، یعنی شیطان کا ایک ہی طریقہ ہے سارے انسانوں کو گمراہ کرنے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو حکم دیا کہ ان کافر قوموں کے خلاف جہاد کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے جہاد سے کیسے انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ کہ 40 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور 28 سال تک حضرت یوشع علیہ السلام کی تربیت اور رہنمائی میں زندگی بسر کر لینے کے بعد بھی یہ قوم اپنے اندر سے ان اثرات کو نکال نہ سکی جو فرعون کی غلامی کے دور میں ان کی رگ رگ میں اتر گئے تھے۔ غلامی ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنے ظالم آقا سے نفرت تو کرتا ہے مگر اسی کی طرح بننے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم گائے کی پوجا کرتی تھی، اسی لیے بنی اسرائیل کے دل میں بھی گائے کی محبت تھی۔ اور غلامی کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اندر سے سخت بزدل ہو جاتا ہے، جہاد سے گھبراتا ہے، جس کی مثال بنی اسرائیل کی یوں دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ ان کافر قوموں کے خلاف جہاد کریں اور انہیں بیت المقدس کی سرزمین سے نکال دیں، جس کے بارے میں اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو ملے گی۔ یعنی ایک بیت المقدس کی سرزمین کو فتح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کو حکم دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خوف مسلط کر دیا اور انہیں 40 سال کی طویل مدت کے لیے میدان تیہ میں بھٹکنے دیا۔ وہ چلتے رہے، سفر کرتے رہے، ادھر ادھر آتے جاتے رہے، حتیٰ کہ 40 سال بیت گئے، پھر بھی وہ وہاں بھٹکتے رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کنفرمیشن دی تھی کہ جب آپ وہاں جنگ لڑیں گے تو آپ جیت جائیں گے، آپ کی فتح ہوگی اور فتح
سے آپ ہمکنار ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے احسانات یاد کرائے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احسان اور دینی اور دنیاوی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے اور اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو، یعنی دشمنوں کے خلاف جہاد کرنے سے جی نہ چراؤ۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں، یعنی وہ بہت زبردست فسادی اور کافر ہیں۔ وہ جب تک وہاں سے نکل نہیں جائیں گے ہم تو ہرگز وہاں نہیں جائیں گے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ وہ خود بخود نکل جائیں گے تو پھر ہم جائیں گے وہاں پر، ہم ان سے لڑنے نہیں جائیں گے۔ وہ ان جبارین سے ڈر گئے تھے، حالانکہ فرعون کی ہلاکت ان کے آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی، جو ان سے کہیں زیادہ زبردست، زیادہ ظالم اور بہت بڑی فوجوں والا تھا۔ اصل میں غلامی نے ان بنی اسرائیلیوں کو بزدل بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، دو شخصوں نے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، انہوں نے بنی اسرائیل کی قوم سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، تم ان کے مقابلے میں دروازے میں پہنچ تو جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی تم جیت جاؤ گے، تم غالب آ جاؤ گے۔ تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، یعنی اگر تمہیں اللہ پہ بھروسہ ہے تو اسی سے مدد مانگو گے، وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں دشمنوں پر فتح دے دے گا۔ قوم نے جواب دیا، اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جاؤ اور جا کر دونوں لڑو بھڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ یعنی یہاں سے اندازہ کیجئے کہ وہ کتنے کاہل لوگ تھے، کتنے بزدل لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہاں جاؤ اور لڑو، وہاں تو بڑے زبردست جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں، ہم نہیں جائیں گے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تم ہمیں حکم دے رہے ہو کہ وہاں جاؤ اور لڑو، تو تم اور تمہارا رب ہی وہاں جا کے لڑے بھڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو جہاد نہیں کریں گے۔ ان کے سرداروں نے جہاد نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا اور بزدلی کا اظہار کیا۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سخت ناراض ہوئے، اللہ کے خوف سے سجدہ کیا۔ انہیں خوف محسوس ہوا کہ اس وجہ سے اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد حضرت یوشع علیہ السلام اور کالب نے یہ بات سن کر اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے الہی، مجھے صرف اپنے اور میرے بھائی کے سوا کسی پر کوئی اختیار نہیں، یعنی میں صرف اپنے اوپر اختیار رکھتا ہوں اور اپنے بھائی کے اوپر اختیار رکھتا ہوں تیری بات ماننے پر۔ یہ بنی اسرائیل تو میری بات نہیں مان رہی، تو اے پروردگار تو ہم میں اور ان نافرمانوں یعنی بنی اسرائیل میں جدائی ڈال دے۔ ارشاد ہوا، اب یہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی۔ کون سی زمین؟ جس پر یہ بیت المقدس میں جانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس نافرمانی کی سزا دی۔ کیا سزا دی؟ کہ یہ 40 سال تک وہاں نہیں جا سکیں گے، 40 سال تک وہ زمین حرام کر دی گئی، یہ ادھر ادھر سرگرداں رہیں گے۔ اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ جہاد سے انکار کی وجہ سے انہیں یہ سزا دی گئی کہ وہ دن رات صبح شام بے مقصد گھومتے رہتے۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ میدان تیہ میں داخل ہوئے تھے وہ سب کے سب اس 40 سالہ دور میں مر کھپ گئے، صرف حضرت یوشع علیہ السلام اور کالب علیہ السلام باقی بچے تھے۔ یہ سب جو مر کھپ گئے تھے یہ وہ لوگ تھے جو غلامی کے دور میں جیے تھے اور غلامی کا دور انہوں نے دیکھا تھا۔ اس صحرائی زندگی میں جو بچے پیدا ہوئے، اس صحرائی زندگی میں جو پلے بڑھے، 40 سال تک وہ اس صحرا کی زندگی میں رہے، انہوں نے اپنی زندگی جد و جہد سے گزاری اور غلامی کے دور سے آزاد گزاری اور آزادی کا دور انہوں نے دیکھا۔ تو ان کے دل جو تھے وہ بزدل نہیں تھے، وہ کاہل اور سست نہیں تھے۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جا کر بیت المقدس سے اپنی سرزمین کو آزاد کراؤ، تو یہ نئی جنریشن گئی اور انہوں نے آزادی حاصل کی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کے دل دماغ میں، جس قوم کے دل دماغ میں غلامی آ جاتی ہے، اس سے نکلنا اس کا بہت مشکل ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہی جس کے دل سے نکالے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں درست طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل سے بھی اللہ تعالیٰ بزدلی، کاہلی اور سستی کو نکال دے۔ آمین ثم آمین۔